آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ سب نے اپنے لیے بخشش مانگی، میں نے پکارا یا اللہ۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ آزمائش ہے، وقت تو فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر دنیا آزمائش گاہ نہ ہوتی تو اس میں بیماریاں اور سختیاں نہ ہوتی۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر کے میرے لب پر کوئی دعا نہ ہو۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ انسان کی آزمائش وہیں رکھی گئی ہے جہاں اس کا دل ہو۔ کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے پیسہ تو کسی کے لیے اقتدار۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یقین مانو آزمائش کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بھیجی جاتی۔ آزمائش تب شروع ہوتی جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔